السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفرنامہ۔ انشاءاللہ آپ صحت تندرست اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹیکساس سٹی کے حادثے کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹیکساس سٹی کا حادثہ 16 اپریل 1947 کو ٹیکساس سٹی کی بندرگاہ میں پیش آیا۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے جان لیوا انڈسٹریل حادثہ ہے اور تاریخ کے سب سے بڑے نان نیوکلیئر دھماکوں میں سے ایک تھا۔ ٹیکساس سٹی ایک ساحلی شہر تھا جو گیلویسٹن کے شمال میں تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہاں ایک بڑا انڈسٹریل علاقہ تھا جس میں بہت سے گودام، 2 بڑی کیمیکل فیکٹریز، 3 آئل ریفائنریز، تیل ذخیرہ کرنے کے ٹینک، عام سامان اور پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے ڈاک شامل تھا۔ شہر کی آبادی تقریباً 20,000 تھی۔ ان فیکٹریوں میں نہ صرف ٹیکساس سٹی سے بلکہ قریبی علاقوں اور گیلویسٹن شہر سے بھی لوگ ملازم تھے۔ 11 اپریل 1947 کو فرانسیسی ملکیت والا جہاز ایس ایس گرینڈ کیمپ ٹیکساس سٹی کی بندرگاہ پر پہنچا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد گرینڈ کیمپ کے جہازوں کو استعمال کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن دوستانہ تعلقات کے اظہار کے طور پر امریکی حکومت نے بہت سے لبرٹی جہاز اپنے اتحادی ممالک کو تحفے میں دیے تھے۔ گرینڈ کیمپ ویسٹن سے بریسٹ جا رہا تھا، لیکن ٹیکساس سٹی میں امونیم نائٹریٹ لینے کے لیے رکا، جو فرٹیلائزر کے طور پر اور فوجی بارود میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسٹن نے 1 سال پہلے ہی اپنے بندرگاہوں میں امونیم نائٹریٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ امونیم نائٹریٹ جنگ کے دوران بارود کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس کے پلانٹس فیڈرل نگرانی میں تھے۔ تاہم امونیم نائٹریٹ مخصوص حالات میں ہی دھماکہ خیز ہوتا ہے۔ جب اسے گرمائش دی جاتی ہے تو یہ نائٹرس آکسائڈ اور پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن دھماکہ نہیں کرتا۔ اگر اس کے قریب کوئی بھی چیز دھماکے سے پھٹے تو یہ بھی دھماکے سے پھٹ سکتا ہے۔ اگر اسے تیزی سے گرم کیا جائے تو یہ بغیر دھماکے کے آگ پکڑ سکتا ہے۔ 575 ڈگری پر اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، لیکن اس میں دھماکے کا خطرہ تب ہوتا ہے جب یہ کسی بند جگہ میں ہو اور گرمائش باہر نہ نکل سکے۔ خطرے کے باوجود اس مواد کو سنبھالنے یا منتقل کرنے کے لیے کوئی خاص ہدایت موجود نہیں تھی اور بندرگاہ کے مزدور اسے سیمنٹ یا آٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ امونیم نائٹریٹ کے کنٹینرز کو دھماکوں سے بچانے کے لیے کوئی خاص احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی تھی۔ جب گرینڈ کیمپ پہنچا تو اس میں پہلے ہی کمپریسڈ کاٹن، سسالی بائنڈر رسی، مشینری، تمباکو، چھلی ہوئی مونگ پھلی اور چھوٹے ہتھیاروں کے 16 بکسے موجود تھے۔ 14 اپریل کو انہوں نے 2500 ٹن فرٹیلائزر جہاز پر لادنا شروع کیا۔ 14 اپریل کو انہوں نے 2500 ٹن کھاد جہاز پر لادنا شروع کیا۔ اگلے دن 15 اپریل تک انہوں نے پہلے ہی 19 ٹن کھاد جہاز پر لاد دی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے وہ اس دن کھاد کو مکمل طور پر لوڈ نہیں کر سکے۔ انہیں 16 اپریل کی صبح تک انتظار کرنا پڑا تاکہ باقی کھاد کو جہاز پر لوڈ کر سکیں۔ ایس ایس ہائی فلائر اگلی برتھ پر موجود تھا اور اس پر 1000 ٹن امونیم نائٹریٹ کھاد اور 2000 ٹن سلفر لدی ہوئی تھی اور اس کی مرمت کا کام جاری تھا۔ جہاز اور ڈاک پر کام کرنے والے عملے کو دونوں جہازوں کے کارگو کی آتش گیر، ری ایکٹیو اور دھماکہ خیز خصوصیات کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایس ایس گرینڈ کیمپ جو ایک سابق لبرٹی شپ تھی، اس کا وزن 7176 ٹن اور لمبائی تقریباً 437 فٹ تھی، فرانسیسی حکومت کی ملکیت تھی۔ یہ مونسانٹو کیمیکل کمپنی کے پلانٹ کے سامنے ویئر ہاؤس او پر کھڑا تھا۔ اس جہاز نے پہلے کافی مقدار میں آئل فیلڈ کی مشینری اور ڈرل اسٹیم لوڈ کی تھی۔ یہ ٹیکساس کی بندرگاہ پر صرف امونیم نائٹریٹ لوڈ کرنے کے لیے رکا ہوا تھا۔ 16 اپریل 1947 کو صبح تقریباً 8 بجے ایس ایس گرینڈ کیمپ کے کارگو ہولڈ میں دھواں دیکھا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک پھینکی ہوئی سگریٹ آگ لگنے کا سبب بنی۔ جہاز کے کپتان نے حکم دیا کہ کارگو کے دروازے بند کر دیے جائیں اور آگ بجھانے کے لیے ہولڈ میں پمپ کی جائے، کیونکہ اسے تشویش تھی کہ فائر ہوس سے آنے والا پانی کارگو کو خراب کر دے گا۔ یہ طریقہ کارگر ہونے کا امکان نہیں تھا کیونکہ امونیم نائٹریٹ اپنا آکسیجن پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھاپ آگ بجھانے کی خصوصیات کو بے اثر کر دیتی ہے۔ آگ بجھانے والا عملہ صبح 8:10 پر روانہ کیا گیا۔ ہولڈ میں بھاپ پمپ کرنے سے امونیم نائٹریٹ مزید گرم ہو گیا تھا، جس نے 8:30 بجے ہولڈ کے دروازے اڑا دیے، جس نے بڑی مقدار میں انرجی اور سیاہ دھوئیں اور شعلہ پیدا کیے، جس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ گیلویسٹن میں سے ایک ٹگ بوٹ اور فائر بوٹ کی مدد طلب کی گئی اور فائر فائٹرز نے کارگو ہولڈ میں پانی ڈالنے کا عمل شروع کیا۔ شدید گرمی کی وجہ سے پانی بھاپ بن کر اڑ گیا اور آگ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔
صبح 9:12 پر ٹگ بوٹ اور فائر بوٹ کے پہنچنے سے پہلے ہی جہاز دھماکے سے پھٹ گیا۔ جب ایس ایس گرینڈ کیمپ کا دھماکہ ہوا تو یہ مین سلپ میں ویئر ہاؤس او کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس وقت اس پر ناک ڈاؤن باکس کارز، جو جوڑنے کے لیے تیار شدہ ریلوے ڈبے ہوتے ہیں، کا کارگو لادا جا رہا تھا۔ جہاز کے ٹربائنز کی مرمت جاری تھی، جس کی وجہ سے جہاز بغیر ٹگ بوٹس کی مدد کے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جب ایس ایس گرینڈ کیمپ کا دھماکہ ہوا تو اس کے قریب موجود کارگو جہاز ہائی فلائرز نے امونیم نائٹریٹ کو بھی آگ لگا دی تھی، اور اس آگ نے قریب موجود ایس ایس ولسن بی کین جہاز کو بھی تباہ کر دیا، جس سے کم از کم 2 مزید افراد کی ہلاکت ہوئی اور بندرگاہ اور دیگر جہازوں کو مزید جلی ہوئی چیزوں سے نقصان پہنچا تھا۔ ہائی فلائر کا ایک پروپیلر پھٹ کر اڑ گیا اور بعد میں اسے تقریباً 1 میل دور کہیں زمین پر پایا گیا۔ اب یہ ایک یادگار پارک کا حصہ ہے اور گرینڈ کیمپ کے اینکر کے قریب واقع ہے۔ پھٹنے والے جہاز نے بندرگاہ میں بڑی تباہی پیدا کی اور اس کے ذریعے کئی جگہوں پر نقصان پہنچا۔ اس دھماکے سے 15 فٹ یا 4.5 میٹر کی لہر پیدا ہوئی، جو ٹیکساس کے ساحل سے تقریباً 100 میل دور تک قابل احساس تھی۔ دھماکے کی وجہ سے زمین پر تقریباً 1000 عمارتوں کو زمین کے برابر کر دیا تھا۔ اس پورے دھماکے نے مونسانٹو کیمیکل کمپنی کے پلانٹ کو تباہ کر دیا تھا اور ساحلی علاقے میں ریفائنریز اور کیمیکل ٹینکوں کو آگ لگا دی تھی۔ جنگ عظیم دوم کے ابتدائی دور میں حکومت نے پرانے ٹیکساس شوگر ریفائننگ کمپنی کی جگہ حاصل کی۔ اس جگہ پر مونسانٹو کمپنی نے ربر ریزرو کارپوریشن کے لیے ایک بڑے مؤثر اسٹائرین پلانٹ کو تعمیر کیا۔ اس پلانٹ نے سنتھیٹک ربڑ کی تیاری میں استعمال ہونے والے اسٹائرین کا بڑا حصہ فراہم کیا، اور دھماکے سے پہلے ان کی تیاری کا حصہ پولی اسٹائرین دیگر معاہدوں کے ذریعے پلاسٹک کی تیاری میں استعمال ہو رہا تھا۔ دفاعی پلانٹ کارپوریشن نے ایک اسٹائرین پلانٹ کو علاقے کے شمال میں تعمیر کیا تھا۔ اسٹائرین علاقے میں پمپ ہاؤس، ڈی ہائیڈروجینیشن یونٹ، ڈسٹیلیشن ایریا، پروپین کریکنگ یونٹ، الکائلیشن یونٹ، ایتھائلین ایریا، پروپین ٹینکس، اسٹائرین ٹینکس اور بینزول اسٹوریج شامل تھے۔ اس حادثے میں 5000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 1784 افراد 21 علاقائی ہسپتالوں میں داخل ہوئے۔ اس حادثے میں شکار لوگوں کی کل تعداد کبھی معلوم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ بہت سے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا سامنا ہوا، لیکن اس حادثے میں تقریباً 433 لاشیں نکالی گئی تھیں، جن میں سے آدھی شناخت ہو چکی تھیں۔ تقریباً 135 تاحال لاپتہ تھے۔ زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ بہترین اندازے کے مطابق 2000 سے 3000 کے درمیان، جن میں سے اکثر اسکول کے بچے تھے، جو شیشے، دیواروں اور چھتیں گرنے کی وجہ سے اس حادثے میں زخمی ہوئے تھے۔ تقریباً 600 گاڑیوں کو مونسانٹو کیمیکل کمپنی کے پارکنگ لاٹ اور ڈاک علاقے میں نقصان پہنچا تھا۔ 500 سے زائد گھر تباہی کا شکار ہوئے تھے اور 100 سے زائد گھروں میں نقصان پہنچا تھا، جس سے تقریباً 2000 افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ سمندری بندرگاہ تباہ ہو گئی تھی اور بہت سے کاروبار یا تباہ ہو گئے تھے یا جل گئے تھے۔ 1100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور مالیاتی نقصان، جو اس دور میں $100 ملین تھا، آج کے دور میں $1.12 ارب کا تھا۔ سمندری بندرگاہ تباہ ہو گئی تھی اور انڈسٹریز کی تعمیر نو کی لاگت تقریباً $100 ملین تھی، جو آج کے تقریباً $1.12 بلین بنتی ہے۔ اس تباہی کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر امریکی حکومت کے خلاف نئے فیڈرل ٹارٹ کلیمز ایکٹ کے تحت پہلا بڑا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ 13 اپریل 1950 کو عدالت نے امریکہ کو 168 سرکاری اداروں اور ان کے نمائندوں کی طرف سے کی گئی بہت سی لاپرواہ غلطیوں کا ذمہ دار پایا۔ یہ غلطیاں امونیم نائٹریٹ کی تیاری، پیکنگ اور لیبلنگ کے دوران ہوئی۔ اس میں بھی غلطیاں تھیں کہ اسے کیسے منتقل کیا گیا، اسے کیسے ذخیرہ کیا گیا، اسے کیسے لوڈ کیا گیا اور آگ سے محفوظ کرنے کے لیے اسے کیسے رکھا گیا۔ ان تمام غلطیوں کی وجہ سے دھماکے اور اس کے بعد ہونے والے خوفناک نقصانات ہوئے۔ دھماکے کے بعد فیڈرل حکومت کے خلاف 3000 سے زائد مقدمے دائر کیے گئے، کیونکہ امونیم نائٹریٹ امریکی آرڈیننس پلانٹ سے آیا تھا۔ 1955 تک کانگریس نے $16.5 ملین کے دعووں کو طے کر کے مقدمات کو حل کیا۔ مزید برآں، حادثے کے نتیجے میں کیمیکلز کی تیاری اور ترسیل کے لیے نئے ضوابط وضع ہوئے۔